السلام علیکم. ہمارے ملک چلانے کی اہلیت کے بارے میں جو پروگرامز کر رہا ہوں یہ آج اس کا پارٹ 6 ہے. آپ کو علم ہے کہ ہمارے پڑوسی خلیجی ممالک نے بے انتہا ترقی کی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی سے ان کی ترقی کے پیچھے ان کی اعلیٰ ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے نہیں سنا. ان کی ترقی کے سبجیکٹ کو اس چھوٹی سی نشست میں کور کرنا بہت مشکل ہے، اور میں شروع میں ہی یہ باور کر دوں کہ سنگاپور اور کوریا کی طرح ان ممالک کو مغربی ممالک کی طرف سے کوئی مدد شامل نہیں تھی. ان کی پسماندگی اور ناخواندگی کی وجہ سے سبھی ان کو بیوقوف سمجھ کر، ان کو الو سمجھ کر ان کو لوٹنے کے در پہ تھے شروع سے ہی. دبئی کے چند انیشیٹوز کی اس سلائیڈ کو روک کر آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا ہے، بلکہ کیا ہم میں اس لیول پر کم از کم سوچ سکنے کی ہی اہلیت ہے. آپ دیکھیں یہ انٹلیکٹ کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. صرف ان کو دیکھ کر ہی یا ان کو پڑھ کر ہی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس نشست میں ہماری اہلیت اور ذہانت کا موازنہ ہمارے یہ پڑوسی خلیجی عرب ممالک کے ساتھ کروں گا، جو کہ مغربی نہیں ہیں، مغربی ممالک نہیں ہیں، یہ ایشیائی ممالک ہیں. تو ان کی ذہانت کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا یا موازنہ کروں گا تاکہ ہم کو ان باتوں کا احساس ہو کہ نمبر 1 کہ مغربی ممالک کے لوگوں کی ذہانت کے ساتھ ہمارا مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے. ہماری ذہنی صلاحیتیں تو ان خلیجی ممالک کے برابر بھی نہیں ہیں جنہیں ہم عموماً بیوقوف سمجھتے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان ممالک کی ترقی کی وجہ یہ میں ضروری طور پہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ان خلیجی ممالک کی ترقی کی وجہ جمہوریت کے بغیر ہوئی ہے، ڈکٹیٹرشپ سے ہوئی ہے، جس طرح چین میں ہوئی یا کوریا میں ہوئی. اچھا، اور یہ بتلانا انتہائی ضروری ہے، یہ موازنہ بھی اور اس بات کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سب کو ہماری اصلی صلاحیتوں کا علم ہو، خصوصاً ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے، یہ ملک کو چلا رہے ہیں. وہ بار بار اعادہ کرتے رہتے ہیں اس بات کا کہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے بیشتر دانشور ہیں یا جن کو دانشور سمجھا جاتا ہے، جو قبل ازیں اپنی سادگی اور لا علمی کی وجہ سے جمہوریت کی بہت طرفداری کرتے رہے تھے لیکن جمہوریت کے کچھ گھونٹ پینے کے بعد اس سے اب وہ بدظن ہو گئے. لیکن ان کے ہاں اپنے پوائنٹس کو بتلانے کے لیے مناسب دلائل نہیں ہیں اور دلائل ہو بھی نہیں سکتے. پاکستان کے حالات میں کس کے یہاں اتنا وقت ہے کہ ان چیزوں پر تفصیلی ریسرچ کریں. ویسے بھی علمی اداروں کی اہلیت تو آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکی ہے. تو میں پہلے ان خلیجی ممالک کی موجودہ ذہانت کے لیول کو بتلاؤں گا یا پوائنٹ آؤٹ کروں گا اس کے بعد میں پھر کمپیریزن یا موازنہ کروں گا. آپ دیکھیں یہ جو عربین گلف کے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ 1970 سعودی عرب کے علاوہ باقی جو ملک ہیں وہ سب 1971 کے بعد آزاد ہوئے. ان کے ہاں دولت 1973 کے بعد آئی. اس سے قبل یہ لوگ بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ غربت میں تھے. ساتھ میں جہاں انگریز کی حکومت تھی ان خلیجی ممالک میں، تو انگریز نے ان کو بالکل پسماندہ رکھا ہوا تھا. تعلیم نہیں تھی، اسکول نہیں تھے، کالج نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، نہ کوئی ادارے تھے حکومت کے. ان کے شہر ریت کا ڈھیر تھے. جن لوگوں نے 1971 سے پہلے ان علاقوں کو دیکھا ہو انہیں یہ سب پتہ ہے، انہوں نے دیکھا ان کو. ان علاقوں میں ریت کے ڈھیر سے شروع کر کے جتنی بھی ترقی ہوئی ہے سب یہاں کے حکمرانوں نے کرائی ہے. ان کے یہاں کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ڈاکٹر تھے، نہ انجینئر تھے، نہ اسپتال تھے، نہ سڑکیں تھیں، اور جو کچھ بھی تھا وہ انگریز نے اپنے کاموں کے لیے انڈینز کو رکھا ہوا تھا، اور وہ انڈین سے کام لیتے تھے. عربوں کو جاہل رکھا ہوا تھا بالکل یہاں پر. اور یہ کمال کی بات ہے کہ بغیر تعلیم کے یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کے حکمرانوں نے ان ملکوں کو. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں انگریز نے تو ہم پر بہت مہربانی کی تھی. ایک چلتا ہوا نظام چھوڑ کر گیا، اسکول اور کالج وغیرہ سب کچھ تھے. گو کہ یہاں تعلیم کی کمی تھی، لیکن انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والوں نے ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا. تو آپ دیکھیں خلیجی ممالک کی ترقی
سب آپ کے سامنے ہیں، اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو پڑوس میں ہیں۔ جب یہ ممالک آزاد ہوئے اور ان کے یہاں دولت آئی، اور اس کے فوراً بعد ان ممالک کے حکمرانوں نے طوفانی رفتار سے ملک کی ترقی کا کام شروع کیا۔ باہر سے قابل انجینئرز لائے، ڈاکٹرز لائے، وہ ورکرز لے کر آئے، وہ ان کے منہ مانگے پیسے دیے، انہوں نے دن رات کام کیا انہوں نے، اور کروایا بھی۔ اسی طرح اسکول کالج نہیں تھے، ایمرجنسی میں اسکول بنے، کالج بنے، یونیورسٹیاں بنی، اور ایمرجنسی میں یہ کام ہوا۔ سب منہ مانگے پیسے دے کر وہ ٹیچرز کو لے کر آئے، ان سے کالجز بنوائے، ان سے یونیورسٹیاں بنوائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں سعودی عرب نے حاجیوں اور حج کے لیے کتنا بہترین انتظام کیا، یا کتنا کام کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ عرب کے یہ فرمان روا، نہ یہ اکانومسٹ تھے، نہ یہ ہارورڈ کے پڑھے لکھے تھے، نہ ان کو انگریزی آتی تھی، نہ ان کو کنٹریکٹ لکھنا پڑھنا آتا تھا، نہ یہ ہمارے نوابوں کی طرح نواب تھے جو محلات میں رہتے تھے۔ موجودہ دولت اور ترقی سے پہلے یہ بھی عام عوام کی طرح ریگستان میں ٹینٹس میں ہی رہتے تھے۔ جس طرح ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو باہر کے پڑے ہوئے ہیں، یورپ میں ٹائم گزارا انہوں نے کوئی ٹائم نہیں گزارا تھا، لیکن آپ دیکھیں کس کمال سے انہوں نے اپنے ملکوں کو زیرو سے شروع کر کے انتہائی کم مدت میں ترقی کروائی۔ ان ممالک کی ترقی دیکھیں، وہاں کی سیکیورٹی دیکھیں، عوام کے لیے سہولتیں دیکھیں، چوڑی چوڑی سڑکیں، بہترین سڑکیں دیکھیں، چوڑے چوڑے فٹ پاتھ دیکھیں، صاف ستھرے علاقے دیکھیں، صفائی کا انتظام دیکھیں، ریگستان میں گرینری دیکھیں، گولف کورسز دیکھیں، باغات ہیں، تفریح کی جگہیں ہیں، مالز ہیں، بازار ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، عوام کے لیے ملازمتیں ہیں، بزنس کے مواقع ہیں، کہاں تک گنواؤں میں، آپ سب کو علم ہے۔ تو ان کی ترقی کو دیکھ کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کرنے میں مشاق حکمران محنت سے کام کر رہے ہیں؟ اور یہ ہے بنیادی عقل اور سمجھ کا فرق، سمجھداری کا فرق، ذہانت کا فرق۔ اس کا تعلق دولت سے نہیں ہے، عقل اور ذہانت سے ہے۔ اچھا، ان خلیجی ممالک کی ذہانت سے ذرا ہم اپنا کمپیریزن تو کریں کوئکلی۔ آزادی کے وقت ہم کو یعنی پاکستان کو ایشیا کا بہترین شہر یعنی کراچی ملا، جہاں روزانہ سڑکیں دھلتی تھیں، اور یہی حال لاہور کا اور دوسرے بڑے شہروں کا تھا پاکستان کے۔ آج ہماری ذہانت اور قابلیت دیکھیں آپ، آج اسی کراچی کو دنیا کا بدترین شہر مانا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری قابلیت، اور اس قابلیت کے ساتھ، اس ذہانت کے ساتھ ملک کا یہ موجودہ حشر کر کے ہم کو یقین ہے کہ ہم دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں۔ آپ جاپان اور کوریا کو بھی دیکھیں، کوئی معدنی وسائل نہیں ہیں، اور نائجیریا کو دیکھیں، وینیزویلا کو دیکھیں، جو عربوں کی طرح تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن ان ممالک کا، نائجیریا وغیرہ کا حال ہمارا حال ایک ہے۔ اچھا، ان خلیجی ممالک کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، یہ بڑا کی کنسیڈریشن ہے، وہ یہ کہ جب عباسی سلطنت کا ڈکلائن ہوا 1250 میں، اور آٹومنز اور برٹش آ گئے، انہوں نے کالونائز کر لیا ان تمام علاقوں کو، تو انہوں نے جسٹ لائک اے کالونائزنگ پاور ان کو بالکل بیکورڈ رکھا، بالکل الٹریٹ رکھا، ان کے شہر، ان کی جگہیں، ان کے علاقے ریت کا ڈھیر۔ اور کئی سو سالوں کے بعد پہلی مرتبہ اب یہ جو موجودہ دور ہے، اس میں ان کو آزادی ملی اور سیلف رول کرنے کا کچھ موقع ملا، اینڈ دے ہیو شون their ٹرو کلرس اینڈ اسکلس۔ دیکھیں بالکل زیرو سے شروع کیا انہوں نے، اور کتنی ترقی کروائی انہوں نے اپنے ملکوں میں۔ اچھا، ان خلیجی ممالک کی کامیاب پالیسیز کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سعودی عرب کے متعلق نیوز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کنٹریکٹرز یا کنٹریکٹنگ کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان کا ریجنل ہیڈ کوارٹر اگر سعودی عرب سے باہر ہوگا تو وہ ان کو کنٹریکٹ نہیں دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں یہ اپنی برانچز سعودی عرب میں کھولیں گے، بزنس ملے گا، جابز کریٹ ہوں گی۔ اور یہی پالیسی دبئی نے بھی استعمال کی تھی آج سے 20-25 سال پہلے۔ تو اس طرح ہوا یہ کہ جو پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز تھی وہ یہاں سے اٹھ کر انہوں نے یہاں اپنے آفیسز بند کیے اور دبئی میں آفیسز کھول لیے۔ ان کا تو بہت فائدہ ہوا۔ پاکستانی اس پر خوش تھے کہ بھئی چلو یہاں سے ہم کو دبئی کی فری ٹرپ مل جائے گی، وہاں میٹنگز ہوا کریں گی، وہاں پر ہم کو TADA وغیرہ مل جائے گا، گھومیں گے پھریں گے، میٹنگز میں واپس آ جائیں گے۔
یہ فرق ہے. تو ہمارے دوست کہیں گے کہ نہیں یہ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، بیوقوف ہے یہ لوگ، انہوں نے ترقی نہیں کی بلکہ غیر ملکیوں نے کام کیا، ہم پاکستانیوں نے جا کر کام کیا وہاں پر. یہ وہی کم سمجھی کی بات ہے جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں بھی دولت تھی، لوٹ لی گئی. دیکھیں ریکوڈیک کو، سوات میں زمرد کی کانیں جن کی کا زمرد دنیا بھر میں مشہور ہے، آپ کو نہیں ملے گا کبھی. یہاں پر دریا ہیں جن سے بجلی پیدا کی جا سکتی تھی، کھیتی باڑی ہے وغیرہ. اچھا دیکھیں میں آپ کو جو ہمارے یہاں پانی کے ریسورسز تھے اور جو عربوں کے پیٹرو ڈالرز ہیں اس کا کچھ فرق بتلاؤں آپ کو. جیسے آئل ہے، آئل کو آپ اسٹریٹ اوے اٹ کین بی سولڈ، اسٹریٹ اوے مارکیٹ میں نکالا کنویں سے اور بیچ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں واٹر ریسورسز تھے جن کو ہم بھی استعمال کر سکتے تھے. جیسے ایگریکلچر ہے، نہیں کیا ہم نے کوئی کام. الیکٹریسٹی ہے، پاور جنریشن ہے، ڈیمز بنا کر نہیں بنایا ہم نے ڈیمز وغیرہ. اور اگر آپ ان دو چیزوں کو ہی لے لیں، ان میں اگر ہم کام کرتے اور دولت پیدا کرتے تو یہ سعودی کے پیٹرول ڈالر سے زیادہ ہوتا. اچھا ان عرب ممالک کی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ سعودی عرب میں جو ارامکو کمپنی ہے، ارامکو آئل کمپنی ان کی، یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. اس کا چیف ایگزیکٹو سعودی ہے. آپ سوچیں ذرا، ہمارے یہاں تو ایک اوسط درجے کی کمپنی چلانے کی اہلیت نہیں ہے ہمارے پاس. تمام اسٹیٹ کارپوریشنز گھاٹے میں ہیں اور سعودی نیشنل ایک اتنی بڑی آرام کو چلا رہا ہے. عرب ممالک پیٹرول کا کارٹل بنا کر دنیا بھر سے دولت سمیٹ رہے ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایمریٹس ہے، قطر ایئر لائنس ہے، گلف ایئر لائنس ہے، دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنس ہیں جو انہوں نے کھڑی کی ہوئی اور چلا رہے ہیں وہ. جبکہ ہمارے یہاں بھی ایک زمانے میں پی آئی اے بنانے اور چلانے کی اہلیت تھی جو عوامی حکومت اور جمہوریت آنے کے بعد ختم ہو گئی. اسی طرح آپ دیکھیں دبئی ایئرپورٹ ہے، دنیا کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، خود چلا رہے ہیں وہ اس کو. کہ ہم میں دبئی ایئرپورٹ چلانے کی اہلیت ہے؟ ہم تو اسے ایک دن بھی نہیں چلا سکیں گے. اس کے علاوہ دنیا کی بڑی بڑی ایلومینیم اسمیلٹرز، یہ کمپنیز یا یہ فیکٹریز ہیں ان کے پاس، اور ان کی پروڈکشن یعنی ایلومینیم کی جو پروڈکشن ہے ان کی وہ دنیا میں ٹاپ ہے، نمبر 1 ہے ایلومینیم کی کوالٹی کے لحاظ سے. لوکل چلا رہے ہیں سب. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں رشیا نے ایک اسٹیل مل بنائی تھی، کیا شروع ہوا. اور بھی ہیں ایسی بے حساب مثالیں. تو کئی لوگ پھر یہ کہیں گے کہ خلیجی ممالک کے یہ ادارے غیر ملکی چلا رہے ہیں، عربوں میں کیا اہلیت ہے، نہ سمجھی. چلیں مان لیا کہ غیر ملکی چلا رہی ہے، لیکن ہم نے بھی تو پی آئی اے میں جرمن کو چیف ایگزیکٹو لگایا تھا. کیا کیا اس نے؟ جہاز لے کر بھاگ گیا وہ. کیا کبھی سنا آپ نے اس قسم کی حرکت کسی غیر ملکی نے سعودی عرب میں کی ہو یا امارات میں کی ہو یا دنیا میں کہیں پہ بھی کی ہو کہ ایئر لائن کا چیف ایگزیکٹو جہاز لے کر بھاگ گیا؟ تو یہ ہے ہماری اہلیت. غیر ملکی ماہرین کو ہم لگاتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جسے بھی لگاتے ہیں وہ لوٹ لیتا ہے. بالکل جیسے افریقہ کے ممالک میں ہے جہاں افریقہ کے سونے، ہیرے اور دوسرے معدنات کی کانوں سے چوری ہوتی رہتی ہے. یعنی ہوتی رہتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاوضہ افریقی ممالک کو نہیں ملتا، باہر کی کمپنیز لے جاتی ہیں. سعودی عرب کے تیل کے کنووں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی تیل چوری کر سکے. آپ دیکھیں ہمیں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ کنٹریکٹ لکھنے کی اس کی تک اہلیت نہیں ہے کہ ہم اپنا کنٹریکٹ لکھ کر ہم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکیں. جتنے بھی آپ دیکھیں کنٹریکٹ ہیں سب کنٹیسٹ ہوتے ہیں عدالتوں میں. باہر کی کمپنیاں لندن میں کیس کرتی ہیں پاکستان کے اوپر، دھمکیاں دیتی ہیں وہ پاکستانی حکومت کو، جبکہ یہ جاہل بدو باہر کی کمپنیوں کے ساتھ اربوں ڈالر کے کنٹریکٹ بناتے ہیں، لیکن کوئی ان کو ڈبل کراس نہیں کر سکتا. جو خلیجی ممالک ہیں ان کی ذہنی صلاحیتوں کا آپ کو کچھ بتلاؤں. آپ دیکھیں
صرف اقامے کا کاغذ کا ٹکڑا دے کر پاکستان جیسی بڑی طاقت کو قابو کر لیا. ہماری قومی ایئر لائن کو ختم کروا کر اپنی ایئر لائنز کو ترقی دی. کراچی ایئرپورٹ کی انٹرنیشنل پروازیں ختم کروا دی. پاکستان کی بے پناہ دولت اسمگل کروا کر دبئی کو فائنینشیل سینٹر بنا دیا. ہمارے یہاں سے اربوں ڈالر کی اپنی ہاؤسنگ اسکیمز میں انویسٹمنٹ کروایا. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، بہت کام کیا انہوں نے. اچھا، ہمارا جو انٹلیکٹ لیول ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں آپ، ایوب خان کے زمانے میں یا اس سے پہلے جب ترقی ہو رہی تھی، سب مانتے ہیں اس کو کہ ترقی ہو رہی تھی، تو ہمارا ایسٹ کیا تھا اس وقت؟ وی ہیڈ پول آف ایجوکیٹڈ اینڈ اسکلڈ پیپل، یعنی یہاں پر تعلیم یافتہ اور اسکلڈ لوگ تھے. اس وقت ہمارے برابر دنیا کے کسی بھی ڈیولپنگ ملک میں یہ ایسٹس نہیں تھے. اچھا، بجائے اس کے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کرتے، پروگریس کرتے، اپنے ملک میں ترقی کرواتے، وی ایکسپورٹڈ آور موسٹ پریشیس ریسورس، دیٹس دا پیپل. بالکل گیہوں اور چاول کی طرح ان کو ایکسپورٹ کر دیا. دوسرے ملکوں نے خوب فائدہ اٹھایا اس کا، چیپ لیبر ملی ان کو، ان کے شہر سستے میں بن گئے، ان کی انڈسٹری سستے میں چل گئی. اسے کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فولش. اچھا، آپ دیکھیں افریقی ممالک میں کیا ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ غیر ملکی انویسٹرز کچھ پیسہ حکمرانوں اور اسٹیک ہولڈرز کے آگے ڈال دیتے ہیں، لو بھائی کھاؤ اس کو. اور پھر یہ حکمران خود غیر ملکیوں کو اپنا ملک لوٹنے میں مدد کرتے ہیں. یہ لے جا کے بتلاتے ہیں وہ کہ اس طرح لوٹو، اس طرح لوٹو، یہ ترکیبیں بتلاتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان آزادی کے بعد ترقی کر رہا تھا تھوڑی بہت، لیکن جیسے ہی ملک میں جمہوریت آئی، یعنی ملک کی باگڈور عوام اور عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں دے دی گئی، انہوں نے جو بھی دولت تھی اس کو لوٹ کر پاکستان کو کنگال بنا دیا. نااہلیت کی وجہ سے ہماری صنعتیں تباہ ہو گئی، حکومتی نظام ختم ہو گیا، ملک میں لاقانونیت کا دور دورہ ہو گیا، شہری نظام تباہ ہو گیا وغیرہ. اچھا، آپ کمال دیکھیں، حکمرانوں نے اپنے لیے اسلام آباد کو اچھا بنا لیا، ایک حد تک اچھا چلا بھی رہے ہیں وہ، لیکن باقی ملک کچرے کا ڈھیر ہے. تو ہم اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اپنے ڈیمز نہیں بناتے جو کہ دولت ہے، ہم اپنی ایگریکلچر صحیح نہیں کرتے، ہم اپنے انڈسٹریلائزیشن صحیح نہیں کرتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں نہیں کرتے آخر یہ ہم؟ دیکھیں، بھکاریوں کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کام نہیں کرنا ہے، محنت نہیں کرنا ہے، لیکن صرف بھیک مانگنا ہے، بھیک پر گزارا کرنا ہے. یہ ہماری سائیکی اس طرح کی کیوں ہو گئی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، کیونکہ یہ سب ہم اپنے تعلق سے باتیں ہیں یہ. لیکن انسان ہوتے ہوئے اور سمجھدار انسانوں کی قوم ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات حاصل کریں کہ کیوں ہمارا نیشنل بیہیویئر اس طرح کا ہے، کیوں ہماری قوم اس طرح کے کام کرتی ہے یا کام نہیں کرتی ہے. ضروری ہے یہ تاکہ اس کے حساب سے پھر آپ ملک کے ڈیولپمنٹ کا سوچ سکیں اور اس پر کام کر سکیں. ہم کب تک ان چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ دباتے رہیں گے؟ وی آر میچور ناؤ، وی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دیز کوسچنس ناؤ. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن کی وجہ سے ملک صحیح نہیں چل رہا ہے، کرپشن ختم ہو جائے تو سب صحیح ہو جائے گا. جبکہ میری نظر میں کرپشن بذات خود کم ذہنی اور کم عقلی کی نشاندہی کرتا ہے. دانا لوگ، عقل مند لوگ ملک کے کبھی کرپشن نہیں کریں گے وہ. تو اب سوال یہ ہے کہ کرپشن ختم کون کرے گا؟ جمہوریت میں عوام حکمران ہوتے ہیں، عوام ملک چلاتے ہیں، عوام ملک کے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو جو عوام ہیں، جو کہ اکثریت عوام ہے، جو کرپٹ ہیں، کم سمجھ ہیں، کس طرح ختم کریں گے وہ کرپشن کو؟ یعنی ہم خود چور ہیں، ہم خود کرپٹ ہیں، تو ہم کس طرح اپنے ملک کو صحیح کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا یہ. میں اس نشست کو یہی ختم کر رہا ہوں، اور آئندہ پروگرام میں ترقی کرنے والے ممالک کے نظام تعلیم کے بارے میں بتلاؤں گا، اور اس کے ذریعے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جمہوری نظام میں رہتے ہوئے ہم میں یا پوری قوم میں ایک اسکول چلانے کی اہلیت نہیں ہے، ایک اسکول چلانے کی ذہنی صلاحیتیں نہیں ہیں. ملک چلانا تو بہت بڑی بات ہے. بنیادی طور پر دیکھیں، میں جو کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیس بلڈ کر رہا ہوں پورا
کہ ہمارے یہاں موجودہ جمہوری نظام ناکام ہے اور یہ ناکام رہے گا، اس میں پاکستان کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تاکہ ملک کے اسٹیک ہولڈرز ملک کے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکیں۔ والسلام۔